بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے سبھی احباب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ وشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خالق عالم ہم سب کا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں میری حاضری ممکن ہوئی میرے استاذ محترم و محتشم و مکرم حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد تنویر الحسن صاحب المدنی، آپ نے حکماً فرمایا کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں پر جو آپ کے یہاں دین کی خدمت کے لیے جن کی ذمہ داری لگی ہے وہ بھی ایک مستند عالم دین ہیں، حضرت علامہ مولانا وسیم صاحب قادری، اور جتنے بھی ان کے محبت کرنے والے ہیں اور ان کے ساتھ ان پروگرام میں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں آپ حضرات سماعت فرمائیں، آپ کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو موبائل آپ جیبوں میں ڈال سکتے ہیں، اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیو بن رہی ہے، آپ ادھر سے لے لینا، میں ہوں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ، میری توجہ دائیں بائیں ہو جاتی ہے، مجھے تقریر بھول جاتی ہے، مجھے معاف کیجیے گا۔ میں پورا ذہن بنا کے آیا ہوں کہ آپ کو تقریر سنا کے جاؤں، اور یہ یاد رکھ لیں تقریر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کان تے انگلی رکھی تے لالی صورت تقریر ہو گئی، یا بہت ہی زور لا چھڑیا، یا عربیاں پڑھیاں تو یا شعر ہی پڑھے۔ تقریر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو موضوع ہو وہ موضوع سمجھا کے جائے بندہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں کوشش کروں گا کہ یہ جو موضوع ہے اس موضوع سے متعلق گفتگو کروں، چونکہ یہ ایام محرم الحرام شریف کے ہیں، اور سیدنا امام علی مقام، امام تشنہ کام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو کربلا میں عظیم قربانی پیش نے اس کے متعلق آج سبق سننا ہے اور میں نے سنانا ہے۔ آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم سیکھ کر ضرور جائیں گے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس بندے نے دن بھر میں میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس واسطے درود پاک ضرور پڑھا کریں، اور بالخصوص جب لوگ فضول باتوں میں لگے ہوں تو اس وقت فضولیات میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اللہ کا ذکر اور محبوب کی ذات پہ درود پڑھنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے حدیث شریف میں ہے ایک چپ 100 سکھ، یہ حدیث شریف میں ہے، لیکن یہ ایک چپ کہاں کرنی ہے؟ جہاں لوگ غیبتیں کر رہے ہوں، جہاں فضول باتیں کر رہے ہوں۔ بس اوقات لوگ ایسی محفلوں میں بیٹھ کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ یہاں آپ بولتے رہیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ سمجھ آئی؟ میرے شیخ طریقت سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر محمد الیاس عطار قادری رضوی دام ظلہ، آپ فرماتے ہیں کہ فضول بولنے سے چپ رہنا بہتر ہے، اور چپ رہنے سے اللہ کا ذکر کرنا بہتر ہے۔ آپ نے سارا مسئلہ یہ حل فرما دیا، ٹھیک ہے؟ جہاں فضول باتیں ہوں وہاں چپ ہو جائیں، اور ایسے ہی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ملے گا؟ میں منہ نتالا لایا ہے، تو وہاں چپ بیٹھنے سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ مہمان کی بات کو سنیں، جو بات اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں۔ اب آئیے جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا
ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہیں تم نے مردہ نہیں کہنا ہے، حالانکہ وہ فوت بھی ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے بسا اوقات ٹکڑے بھی ہو جاتے ہیں اور اس کو قبر میں بھی رکھ دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ جو میری راہ میں شہید ہو جائے اسے تم نے مردہ نہیں، حالانکہ مر گیا ہے، قبر میں چلا گیا ہے، لیکن ہم نے مردہ نہیں کہنا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ کچھ مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں، توجہ ہے سب حضرات کی، کچھ مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اور آگے کہنا کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء، جب بھی انہیں کہنا ہے تو زندہ کہنا ہے۔ یہاں سے یہ مسئلہ تو حل ہو گیا نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو فلاں قبر میں زندہ ہے، فلاں ہے، کیسے؟ میں نے کہا ایسے، دیکھو یہ قرآن مسئلے حل کر رہا ہے۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں تم مردہ کہہ سکتے نہیں۔ کیوں کہنا ہے؟ فرمایا ان کو زندہ کہنا ہے۔ کمال والی بات ہے یار، بندہ فوت ہو کے قبر میں چلا گیا اور اللہ کہتا تم نے مردہ نہیں کہنا ہے، تم نے انہیں زندہ کہنا ہے۔ اچھا اگر آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں تو یہاں پر ایک دو باتیں اور کر سکتا ہوں آپ حضرات سے، فرنٹ سیٹوں والے ذرا دھیان فرمائیے۔ کون سا بندہ جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ مرنے کے بعد اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا؟ یہ وہ ہے جس کی موت اللہ کی راہ میں ہے، یعنی بوقت موت وہ اللہ کی راہ میں ہو، اس کی پچھلی زندگی کا سوال نہیں ہے۔ اس پوائنٹ کو سمجھیے ذرا، پچھلی زندگی کا سوال نہیں ہے۔ فرمایا بس جس وقت موت آئی دیکھنا ہے وہ کہاں ہے، اللہ کی راہ میں ہے، تو پچھلی زندگی پر تم کلام نہیں کر سکتے، بس وہ زندہ ہے، وہ شہید ہے۔ تو پھر مجھے ایک سادہ بات کرنے دو، میں آپ کو بھی چیک کروں کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا جس کی فقط موت اللہ کی راہ میں آئے، جب اللہ اسے نہیں مرنے دیتا تو جس محبوب کا ایک ایک سانس اللہ کے لیے ہے، مدینے والے کیسے فوت ہو گئے ہیں؟ تو پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے صحیح فرمایا نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو بس میری آنکھیں ایسی نہیں کہ جو آپ کو دیکھ سکیں، آپ تو کل بھی زندہ ہے، آپ تو آج بھی زندہ ہے۔ اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ اللہ رب اہل سنت کے ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موت آئی آپ کے پاس، آپ کے قدم چومے، آپ کی بارگاہ میں حاضری لگوائی اور موت واپس چلی گئی۔ نبی پاک جیسے کل زندہ تھے ویسے آج بھی زندہ ہے، لیکن فرق یہ تھا کہ اس وقت سبھی دیکھتے تھے اور اب کوئی کوئی دیکھتا ہے، اب سبھی نہیں دیکھ سکتے، اب کوئی کوئی دیکھتا ہے۔ تو یہ اصل فرق ہوتا ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا اور لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، جبکہ سمجھنا چاہیے۔ اچھا یہ ایک بات، اب دوسری بات توجہ طلب ہے، شہید کون ہوتا ہے؟ اس کا رتبہ کیا نبی سے زیادہ ہے یا تھوڑا ہے؟ تو سادہ سی بات ہے، شہید کا رتبہ نبی سے کم ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے، شہید کا رتبہ نبی سے کم ہوتا ہے۔ تو مجھے سادہ بات کہنے دو جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں نے کہا جس کا رتبہ کم ہے، اپنی باتیں بند کریں گے، دو چار بچے کر رہے ہیں میری طرف دیکھیں، جس کا رتبہ کم ہے، توجہ فرمائیے میری طرف دیکھیے، جب رب نے اسے نہیں مرنے دیا تو جن کا رتبہ اللہ کے بعد ساری کائنات میں سب سے زیادہ ہے، پھر اس حبیب پاک کی شان اقدس کیا ہوگی؟ تو آقا کریم علیہ السلام کی شان اقدس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ آج موضوع ہمارا شہید کی شان ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تم اسے مردہ نہیں کہہ سکتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو تم مردہ نہیں کہہ سکتے ہو، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور فرمایا ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں ہے۔ بھئی آپ میری طرف دیکھ سکتے ہیں، کیوں آپ بار بار دائیں بائیں دیکھتے ہیں؟ میری نا توجہ بٹ جاتی ہے، مینوں ویکھو سرکار، میں تو تقریر سناندا بیٹھا، مہربانی کرو یار، سجے کبے قاری صاحب ایتھے آؤ نا جی، آ جاؤ تسی بھی آ جاؤ، جہے بھی عالم دین ہونے ایک بندہ باہر کھلو جائے ایتھے کلی رکھے، مطلب ادھا مینوں تقریر بھول جاندی ہے، آ جاؤ حضور ایتھے آؤ، ذرا نیڑے لگو، علماء نیڑے بہن تو زیادہ فائدہ ہوندا ہے۔ اے تھوڑا جہا اگے آؤ، بھی بندے زیادہ آ گئے نے، اگے آؤ تھوڑا جہا، کچھ نہیں کہندا میں، اگے آؤ تسی بھی اگے آؤ، صوفی صاحب ایتھے آؤ، اگے آؤ، اگے آؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کچھ نہیں کہن لگا میں، اوے اگے ہو بھائی، او وزیر صحت اگے ہو، آ جاؤ نیڑے لگو، نیڑے، شاباش، اگے آ جاؤ سرکار، تھوڑے تھوڑے اگے آؤ، بندے زیادہ ہو گئے جے، بس آپ نے بات نہیں کرنی، مہربانی آپ کی۔ اور اے منڈے ذرا توجہ فرما بیٹے، خاموش، آپ کو سارے دیکھتے ہیں کہ آپ نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، پھر کہتے ہیں مولوی بہت گلاں کرتے سن، تو چپ کر کے بہنا ہے، انہاں نوں اج میں تقریر سنانی ہے۔
ٹھیک ہے، اللہ کریم آپ کو سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. ذرا ایک مرتبہ سبحان اللہ فرما دیجیے. اب ادھر دیکھیے میری طرف. اب آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، کسی بندے نے بھی میرا سبق سننا ہے آپ نے. اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اینو بٹھاؤ، ہینڈ بریک ہے تو کھچو یہ دی. او بہ جا تھلے، بہ جا پت، بہ جا، بہ جا یار. او بہ جا مرے یار. کمال علی، تو کو کمڑا لگتا ہے میں. ہائے ہائے ہائے. جڑے بچے نو ویکھو انہوں اتھے بٹھا چھڑیا جے. فرمایا کہ تمہاری شعور میں ان کی زندگی نہیں آ سکتی. شعور ہمارا جو عقل ہوتا ہے نا، ہمارا فہم و ادراک، فرمایا اس میں ان کی زندگی شہیدوں کی نہیں آ سکتی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تجھے سمجھ آئے چاہے نہ آئے، تم نے بس ماننا ہے کہ شہید زندہ ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ دیکھیں نا، ایک شہید ہے، وہ شہید ہو گیا، 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال گزر گئے اسے شہید ہوئے. وہ اپنی قبر میں ہے. تو اب اس کی قبر پر جب ہم جائیں گے تو کیا ہم یہ کہیں گے یہ مردہ ہے یا زندہ ہے؟ تو سادہ سی بات ہے، یہ کہنا پڑے گا کہ وہ زندہ ہے. تو بھائی اگر کہہ سکتا ہے زندہ ہے تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اور فرمایا تیرا شعور چھوٹا ہے، ان کی زندگی بڑی ہے. یہ مطلب سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنی عقل کے ترازو پہ اس بات کو نہ تولنا کہ اگر شہید ہے تو مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتا. اور تو کی ہیں بھی تیرے نہ باتیں کرے، تو غوث پاک ہے، تو امام اعظم ہے، تو کی ہیں تیرے نہ گلاں کرے چاہے نہ کرے وہ زندہ ہے. یہ اصل مسئلہ بتایا گیا ہے. ہم نے تو ماننا ہے نا کہ اللہ رب العزت نے اسے یہ مقام اور رتبہ عطا کیا ہے. یہ ہے شہید کا مقام. کس کا مقام ہے؟ اور جن کا ذکر ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ صرف شہید نہیں، وہ شہید اعظم ہیں. اور یہ وہ حضرت امام علی مقام ہے. جب آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ پیدا ہوئے، تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ نے چند دنوں کے بعد ہی یہ آپ کو خبر عطا فرما دی تھی کہ آپ کا یہ نواسہ شہید کر دیا جائے گا. آقا کریم علیہ السلام نے وہ جگہ بھی بتائی، وہ میدان بھی بتایا، وہاں کی مٹی بھی اٹھا کے حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی. فرمایا یہ مٹی سنبھال لو، جس دن یہ سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہر چیز کو بتا دیا تھا. لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی نا. نبی پاک علیہ السلام کو پتا ہے کہ میرے حسین نے شہید ہونا ہے، لیکن نبی پاک نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ میرے کہنے پر تو چاند کو توڑ دیتا ہے، سورج کو موڑ دیتا ہے، درختوں کو چلا دیتا ہے، میرے کہنے سے سارے معاملے تو تبدیل کر دیتا، قبلے تک بدل دیتا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں حسین کی یہ مصیبت ہی ٹال دے. نبی پاک نے یہ دعا نہیں فرمائی. یہ سوچنے والی بات ہے نا. اچھا دوسری بات، حضرت علی المرتضیٰ کو بھی پتا کہ میرے بیٹے نے شہید ہونا ہے. حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے بیٹے نے شہید ہونا ہے. اچھا حضرت علی نے بھی نہیں کہا اور ساتھ حضرت سیدہ خاتون جنت نے بھی نہیں کہا. نہ حضور دعا کر رہے ہیں، نہ علی کر رہے ہیں، نہ ان کی والدہ کر رہی ہیں. اب یہ بات سوچنے والی تو ہے نا. تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں یہ ایک بہت بڑے سوال کا جواب دینا تھا، اس واسطے یہ دعا نہیں فرمائی. اور وہ کیا تھا سوال کا جواب؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم کہتے ہو حضرت علی تو شیر خدا ہیں اور مشکل کشا ہیں، تو جو میدان کربلا میں اپنے بیٹے کی مشکل حل نہ کر سکا، بیٹے بیٹھ جائیں، جو اپنے بیٹے کی مشکل حل نہ کر سکا تو تیری کیا کرے گا؟ یہ اس سوال کا جواب تھا. اور فرمایا بات یہ نہیں ہے کہ مشکل حل کی ہے یا نہیں کی، بات یہ ہے کہ کربلا میں جانے کا مسئلہ تو بہت دیر بعد میں پیش آیا. امام حسین کے بارے میں تو پیدا ہوتے ہی پتہ انہوں نے شہید ہونا ہے، تو اس وقت کسی نے دعا نہیں کی. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اب اس کی وجہ یہ تھی، یہ کربلا میں جا کے شہید ہونا یہ تھا امام حسین کا امتحان. کیا تھا امام حسین کا امتحان. اور آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں، ہمارے بچوں کا جب امتحان آ جائے نا تو ہم ہو جاتے ہیں پریشان. ہم پھر ڈھونڈتے ہیں کہ 5ویں کا امتحان کس اسکول میں ہوگا، 8ویں کا کہاں ہوگا، 10ویں کا کہاں ہوگا. اور ہم نا پھر سفارش ڈھونڈتے ہیں. وہاں کا جو سپریڈنٹ ہوتا ہے نا، اصل لفظ ہے سپرنٹینڈنٹ، یہ اصل لفظ ہے. سپریڈنٹ ہم بول دیتے ہیں. ہم نا سپریڈنٹ یا ہیڈ ماسٹر کو تلاش کرتے ہیں.
اچھا فلاں سکول کے اندر یہ ہے، اور وہاں جا کے ہم کہتے ہیں اے جی یا تواڈے بھتیجے نے نا 5ویں دے پیپر دینے نے تو پھر دھیان رکھیا جے، سفارشاں کرن ڈے انہیں کیوں؟ وہ کہندا ہے کی مسئلہ کی ہے؟ اگر یار ہے الو ہے نے پڑھیا کوئی نہیں، بس گیندے بلے ہی کھیلدا رہیا، اے فیل ہو گیا نا تو برادری چ میرا نک نہیں رہنا، تو پھر استاد جی تہاڈا تے بھتیجا نا تھوڑا جہا دھیان رکھیا جے، سفارشاں لے انہاں نوں پتہ ہے ساڈے منڈے نے کہڑا پاس ہونا ہے، وہ تو ہے بے وقوف، اس واسطے وہ ترلے کردے نے، جنہاں دے منڈے نلائق ہون نا وہ پیچھے ترلے کردے نے بھئی امتحان چو پاس ہو جائے، تو جنہاں دا بچہ حسین ورگا ہوئے وہ ترلے نہیں جے کردے۔ اب آج سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ جن کے بچے حسین جیسے ہوں وہ ترلے نہیں کرتے، وہ کہندے نہیں اسی کروائیے تیاری، اب ہم نے تیاری کروا دیا اور ہم نے امتحان گاہ میں بھیج دیا ہے، فرمایا بس سوال بھیجتے جاؤ اور حسین سے جواب لیتے جاؤ۔ اس واسطے کسی نے بھی دعا نہیں فرمائی تھی، ورنہ یہ کئی بک بک کرنے والے آ جاتے ہیں، میں نے کہا بک بک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور پھر اگلی بات بھی توجہ طلب ہے، اگر آپ جاگیں تو سنا دوں آپ حضرات کو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اصل مسئلہ جہاں سے خراب ہوا وہ یہ تھا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، ان کی سگی بہن نبی پاک کی زوجہ ہے، حضرت ام حبیبہ ان کا نام ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کے رشتے میں جیسے ہمارے لفظوں میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا سالہ، یہ حضور کے سالے تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان کے باپ کا نام حضرت ابو سفیان ہے، یاد رکھ لیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیزوں میں سے ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ اللہم اہدی، اس کو ہدایت عطا فرما اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے فضائل نہیں، ہاں ان کا جو بیٹا تھا وہ نکما نکلا، اور نکما بھی ایسا کہ بدبخت نکلا، اس کا نام یزید تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے، پردہ فرمایا، اس کے بعد تخت خلافت کے اوپر یہ یزید قابض ہو گیا۔ جب یہ قابض ہوا نا تو یہ عمل کا گندا تھا، بے نمازی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، باندریاں نچاتا تھا، کتے اور جانور لڑاتا تھا، کنجریاں رکھی تھی، ان کا ناچ گانا دیکھتا تھا۔ یہ علماء نے اس کی کبھی حرکتیں لکھی ہیں۔ جب اس نے کہا نا کہ میں حکمران ہوں مجھے حاکم مانو، تو ظاہر سی بات ہے ایسے موقعوں پر آپ دیکھیں کہ پورے گاؤں کے اندر ایک دو بندے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آ چودھری جڑے پاسے ہو جاوے نا پورا پینڈوں سے پاسے ہوتا ہے نا، یہ ہوتے ہیں خاص لوگ۔ اس وقت خواص امت 4 بندے تھے، ایک حضرت امام حسین تھے، ایک حضرت عبداللہ بن عباس تھے، ایک عبداللہ بن زبیر تھے، اور ایک حضرت عبداللہ بن عمر تھے۔ یہ 4 بندے خواص امت کہلاتے تھے، یعنی یہ جس طرف ہو جاتے نا تو سب نے ادھر ہو جانا تھا۔ ان 4 نے کہا کہ ہم نے یزید کی بیعت نہیں کرنی۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر وہ چاہتا ہے مسلمانوں کا حکمران بننا تو پھر اس کو چاہیے کہ پہلے اپنا کردار حضور کی سنت کے مطابق کر لے، ہم بیعت کر لیں گے۔ اور بڑا ویلڈ آپ کا یہ سوال تھا کہ آپ نے کہا کہ بالکل تم نبی پاک کی سنت پہ عمل کر لو، اس نہج پر، اس طریقے پر تم لوگ خلافت کو لے کے چل پڑو تو ہم تیری بیعت کر لیں گے۔ اور اگر یار منڈیاں نو کی روڑا ہے، ایک جنا اٹھ کے اتنے کھڑا ہو جائے یار، ایک جنا کوئی ایک بندہ آ جاؤ، کاری صاحب تسی آپ آؤ نا ذرا ایتھے، آج 2 چون کو زیادہ ہی کیڑا ہے، کوئی ایک قد نو خوراک دے ہو نا۔ اصل مجھے پسینہ آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، وہ میرے کو تقریر نہیں ہوندی چون چراں دے وچ، میں چاہتا ہوں آپ نہ بولے تو توجہ تو کرو نا یار، دھیان دے نال تے سن لو نا۔ یہ اصل مسئلہ تھا۔ ان خواص امت یہ 4 احباب انہوں نے کہا جی ہم آپ کی بیعت نہیں کریں گے۔ جب آپ نے انکار کر دیا تو وہ جو یزید تھا اس نے اپنے بندے بھیج کر ان کو مجبور کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو پتا ہے بندہ کسی پارٹی کا ساتھ نہ دے اور وہ جیت جائے بسا اوقات، وہ پھر اگلے نو تنگ کرنے کہتے ہیں ہوں میں تینوں دساں گا۔ اے جی میں آج کل یہ سیاست دراصل گندی چیز نہیں ہے، لیکن جدو سیاست گندے لوگ ہو جان پھر یہ بیڑا غرق ہو جاندہ جی۔ اسی واسطے سیدی امیر اہل سنت ابھی سیاست میں نہیں آ رہے، وہ کہتے ہیں سیاست دا تو لوکاں اے حال کر چھڑیا ہے۔ سیاست وہ ہو جس میں لوگ سارے مسجد میں آ جائیں، حضور کے عاشق بن جائیں، صحابہ کے عاشق بن جائیں، اہل بیت کے عاشق بن جائیں، نہ کوئی قتل کرے، نہ دغا کرے، نہ سود کھائے، نہ بدکاری کرے، نہ بدنگاہی کرے۔ اگر یہ سیاست آ جائے تو سب سے بڑا سیاستدان الیاس قادری ہوگا۔
سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس واسطے دعوت اسلامی والے سیاست میں نہیں آتے. اور آپ نے دیکھا بڑے بڑے علماء بیچارے سیاست میں آتے ہیں، لیکن یہ سیاست ان کا ساری زندگی کی محنت پہ پانی پھیر کے رکھ دیتی ہے، پاکستانی سیاست. لیکن اگر حضور کی سنت کے مطابق ہو تو یار اس سے تو اچھی چیز ہی کوئی نہیں. لیکن یہ پہلے قوم کو شعور دینا پڑے گا. امیر اہل سنت پہلے قوم کو شعور دے رہے ہیں. اچھا اب ہوا کیا یار یہ بھی سن لیجئے. جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بالکل تیری بیعت نہیں کریں گے، اس نے بندے بھیج کر چاہا کہ مدینے میں لڑائی ہو جائے. حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں مدینے میں لڑائی نہیں ہونے دوں گا. باقی جو بزرگ تھے وہ بھی یہاں سے ہجرت کر کے مکہ پاک چلے گئے. حضرت امام حسین نے بھی مدینہ چھوڑا اور مکہ چلے گئے. حالانکہ اگر آپ مدینے بیٹھ جاتے اور کہتے کہ ہم نے یزید سے جنگ کرنی ہے تو صحابہ کرام کہتے تسی ایتھے کھلو وہ سانو آرڈر کرو اسی موکل ہی نہیں ہے یزید دے نال. لیکن حضرت امام علی مقام نے کوئی جنگ کا اعلان نہیں فرمایا. آپ تو صرف اسے سمجھا رہے تھے کہ بھائی سانو خلافتاں دی لوڑ نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو امام حسین کی جنگ تھی نا یہ اقتدار کی جنگ تھی. اور میں کہا جاؤ چوڑے جداں دا تو گندا کیڑا اوداں دی کیتی بکواس. امام حسین نو خلافت نہیں چاہی دی، امام حسین نو اے دنیا دی اے حکومتاں نہیں چاہی دیاں. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا جو پہلے ہی جنت کا بادشاہ ہو اسے تیری دنیا کی سیاست کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتانا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ امام حسین کو یہ چیزیں نہیں چاہیے تھی، لیکن امام یہ ضرور چاہتے تھے کہ جو بندہ خلافت کے تخت پہ بیٹھے اور مسلمان کہلائے وہ حرکتہ تو مسلمان والیاں ہونا. بس صرف آپ کا یہ پوائنٹ تھا، اے اصل مسئلہ سی. اور وہ چاہتا تھا مدینے میں لڑائی ہو جائے. امام حسین نے فرمایا ہم نے مدینے میں لڑائی نہیں ہونے دینی. آپ نے ہجرت فرمائی، آپ مکے میں چلے گئے. جب آپ مکہ شریف میں گئے اور رجب کی آخری تاریخوں میں، بعضوں نے 27 رجب لکھا ہے، آپ ہجرت کر کے مکہ شریف میں چلے گئے. یہ رجب، شعبان، رمضان، ذوالحج، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ آپ تقریباً 3 ماہ تک آپ مکے میں رہے. اب یزید نے کیا کیا؟ انہیں کہا یار حج دا موقع ہونا ہے نا، حج دا، میں وہاں پر حاجیوں کے اندر اپنے لشکری ملا دوں گا اور ان سے کہوں گا رش کے اندر امام حسین کو شہید کر دینا، قتل کر دینا. روڑا اینا رش ہوئے تو قاتل لبدا ہی نہیں، انہاں دا کام بھی ہو جائے گا تو ساڈا کام بھی ہو جائے گا. امام حسین نے حج کے خطبے سے 3 دن پہلے مکہ چھوڑ دیا. توجہ ایسا بدرات کی. بعضوں نے کہا 6، بعضوں نے 7، بعضوں نے 8 کا بھی لکھا ہے کہ آپ نے 3 دن پہلے مکہ شریف چھوڑ دیا. اور مکہ چھوڑ کے آپ کدھر چل پڑے؟ کوفہ کی جانب. اچھا کوفہ جانے کا مطلب کیا تھا؟ وہاں کے لوگوں نے آپ کی طرف خط لکھا کہ آپ آئیں اور شریعت کے مطابق ہمیں سارے معاملات سمجھائیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ورنہ یہ یزید تو ایسے ایسے حکم جاری کر رہا ہے کہیں آسمان سے پتھر نہ گر پڑیں. امام حسین کو انہوں نے خط لکھے، امام حسین نے ادھر کا رخ کیا. اب یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے والی اور بڑے دھیان سے سمجھنے والی ہیں. امام علی مقام نے لڑائی نہیں پسند کی، اس لیے مدینہ چھوڑا اور مکہ چلے گئے، اور مکہ چھوڑا اور کوفہ چلے گئے. آپ نے لڑائی پسند نہیں کی تو امام حسین کا نام وہ لے جو امن پسند ہو. جو لڑائیاں ڈال کے جائے وہ امام حسین کا نام نہ لے. نمبر 1. نمبر 2 بات سنیے گا ذرا. امام علی مقام پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ امام علی مقام حج ہی کر لیتے. بھائی حج کر لیتے اور بعد میں چلے جاتے. تو میں نے کہا زندگی میں کتنے حج فرض ہوتے ہیں؟ کہا 1. امام حسین نے تو 25 پہلے کیے ہوئے تھے. تو یہ اعتراض بھی آپ کی ذات پر نہیں ہوتا. اگر آپ نے چھوڑ بھی دیا ہے تو کاری کیڑی آ گئی، انہوں نے 5 پہلے کیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور تیسری بات، امام حسین نے حج کیوں نہیں کیا؟ سمجھدار بندے میری گل نو پرکھیا جے میں کی کہن لگیا. آپ کو پتا تھا کہ یزید نے اپنے بندے بھیج دیے ہیں اور وہ رشم مجھے شہید کر دیں گے اور کسی کو نہیں پتا چلے گا مجھے کس نے شہید کیا ہے، قیامت تک میرا قاتل نہ مل سکے گا. فرمایا نہیں، میں اپنے قاتل نو انج دا ننگا کراں گا قیامت تک لوک نہیں سکے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ جب بندہ رش میں مر جائے تو قاتل نہیں ملتا. آپ دیکھیں نا، آج سے 5-7 سال پیچھے چلے جائیں، بے نظیر راول پنڈی میں اس کو گولی لگ گئی تھی. دسو بے نظیر دا قاتل لب گیا ہے؟ بولو. میں صرف ایک مثال دے رہا، حالانکہ اے کتھے تے او کتھے، میں مثال دے رہا. رش دے وچ بندہ مر جائے تے قتل کرنے والا لبدا نہیں. اگر امام حسین وہاں حج کے موقع پر شہید ہو جاتے تو آپ کے قاتل کا بھی پتہ نہ چلتا. امام علی مقام وہاں سے گئے اس لیے کہ اگر مجھے کوئی قتل کرے تو پھر لکے تے نانا.
اس لیے آپ نے مکہ چھوڑا اور آپ بجانب کوفہ چل پڑے. اور یہاں سے یہ بھی سن لیجئے, بس اوقات یہ بھی اعتراض ہوتا ہے, امام حسین کربلا میں گئے تو صحابی کیوں نہیں گئے؟ اور میں کہا کھلو تم ہی کوڑی چھان تھلے بنو, تینوں مسئلے کا نہیں پتا تو سانو پوچھ لے. آپ کو پتا ہے ٹوٹل قافلہ جو میدان کربلا میں گیا تھا تعداد کتنی تھی؟ 72 شہید ہوئے تھے. ٹوٹل 82 افراد تھے, مرد عورتیں بچے ملا کے کتنے تھے؟ بولو تو صحیح نا, 82 بندے تھے. اچھا, بعض کتب کے اندر 240 کا لفظ بھی ہے, 245 کا لفظ, 147 کا لفظ بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں دیانتاً بتا رہا ہوں. لیکن یہ جو 82 کا عدد ہے اس پر زیادہ علماء کا اتفاق ہے. آپ کے ساتھ اتنا بڑا لشکر نہیں تھا, 100 سے کم 82 بندے اتنے ہی تھے. کیونکہ اگر اتنا بڑا لشکر مانا جائے تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو جنگ کی تیاری تھی, جبکہ امام جنگ کے لیے گئے نہیں تھے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ یہ ایک سوال بھی تو ہے نا وہاں. امام علی مقام 82 بندے مرد عورتیں بچے ملا کے یہ قافلہ ہے. 72 بیچ میں سے شہید ہوئے تھے, ان 72 میں سے بھی 4 باہر سے آئے تھے. ایک حضرت ہور رائے تھے, ایک ہور کا بھائی آیا تھا, ایک وہ نوجوان جس کی شادی کو ابھی چند دن گزرے تھے, وہب بن عبداللہ کلبی, اور ایک اور نوجوان. یہ 4 بندے باہر سے آئے تھے. 72 جو 4 باہر تھے, 68 بندے امام حسین دے قافلے دے سن. انہاں 68 دے وچ اے گل بھی سنیا جے, ایک روایت دے مطابق 16, ایک دے وچ 19, ایک دے وچ 21, زیادہ تو زیادہ 21 بندے نبی پاک دے خاندان دے سن. کنے بندے؟ اچھا, 21 بندے تے نبی پاک دے خاندان دے نے, تے باقی کون سن؟ یہ تو نہیں پتا. میں کہا پتر, یا صحابی سن تے یا صحابیاں دیاں اولاداں سن. اے گل کیوں نہیں دس دیو یار؟ اے کہنے دسنی ہے گل وانڈ کر کے دس نا, اگلے بندے نو سمجھ آوے کی پیا ہوندا ہے. تو امام علی مقام پہلی تو بات ہے جنگ کے لیے گئے ہی نہیں. اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آپ جنگ کے لیے گئے ہیں تو صحابی کیوں نہیں گئے, تو میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ, اگر امام حسین جنگ کے لیے گئے تو جنگ پر جب بندہ جاتا ہے تو اپنی عورتیں ساتھ لے کے جاتا ہے؟ آپ کے ساتھ تو عورتیں بھی تھیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 6 ماہ کے حضرت علی اصغر بھی ہیں, جنگ دے تو بچے جانتے ہی نہیں. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ امام پاک جنگ کے لیے. اور دوسری بات, اگر آپ جنگ کے لیے جاتے تو یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے, امام حسین کو کوئی آگے نہ آنے دیتا. حضور آپ وہاں بیٹھ کے حکم دیں, اسی جانیے تو یزید جانے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ وہ تھے جو بطور محبت امام علی مقام جب چلنے لگے تو یہ امام علی مقام کے ساتھ چل پڑے, ورنہ امام علی مقام جنگ کے لیے یہ محبت کا قافلہ تھا جو محبت میں آپ کے ساتھ چل پڑا ہے. اور آپ کے نالج کے لیے بتا دوں, نبی پاک کے صحابی کتنے تھے میدان کربلا میں جو شہید ہوئے, ان کی تعداد جن پر تمام علماء کا اتفاق ہے وہ تھے 8, اور زیادہ سے زیادہ جنہوں نے تعداد لکھی ہے نبی پاک کے صحابیوں کی وہ تھے 12. نبی پاک کے صحابی یا 8 تھے یا 12 تھے جو میدان کربلا میں ساتھ تھے اور شہید ہوئے. مٹھے پہ گئے ہو یار. 16, 19 یا 21 یہ احباب تھے خاندان اہل بیت کے. 8 یا 12 صحابی تھے اور باقی صحابہ کی اولاد تھی. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو یہ کہنا کہ صحابی کوئی بھی نہیں تھا, اور میں کیا کھلو تھوڑی جا ہاتھ اڑا رکھ, بتا مسئلے دا جو نہیں پتا داستا جو بیٹھا. تو ایسے ہی صحابہ کرام کے خلاف بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی میں بتاؤں, اگر جنگ کا اعلان ہوتا تو پھر بات اور تھی. جنگ کا اعلان تو تھا نہیں. اور نہیں جی نہیں جانا چاہیے سی. میں نے کہا ادھر آؤ, میں تمہیں 2 باتیں اور کر دیتا ہوں. حضرت امام حسین کے سگے بھائی باپ شریک جن کا نام حضرت محمد بن حنفیہ ہے, ان کی والدہ کا نام حضرت خولہ ہے. سمجھ آئیے؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں, بہت بڑے عالم دین تھے یہ, بہت بڑے عالم. اوے علم تو سارا ان کے گھر کا ہے. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ, جب امام حسین کربلا میں آئے تو یہ محمد بن حنفیہ ساتھ نہیں تھے, یہ تو مدینے میں تھے, یہ ساتھ نہیں آئے. تو میں کیا بھی اگر صحابی ساتھ نہیں گیا تم اعتراض کرتے ہو, پرا بھی تو نہیں گیا, ہوں کی فتویٰ لائیں گا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے سر نہیں لگائی, نہ مجھے آتی ہے, لیکن یہ جو باتیں سنا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا بات سن کے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا سگا بھائی ساتھ نہیں گیا تو کوئی فتویٰ نہیں لگا. وہ کہتے نہیں اس وقت تو امام نے اعلان نہیں کیا. میں کہا اونا واسطے اعلان نہیں کیا, صحابیوں واسطے ہو گیا ہے.
تو اس کا مطلب ہے صحابہ کے بارے میں اندر سے کوئی درد اور ہے نا، کوڑ اور ہے. جبکہ مسئلہ یہ ہے امام حسین جنگ کے لیے اعلان کیا ہی نہیں. اچھا اگلی بات، حضرت اون و محمد یہ دو شہزادے تھے، اور آپ کو پتا یہ کون ہے؟ یہ حضرت سیدہ زینب کے بیٹے ہیں، اور حضرت سیدہ زینب میدان کربلا میں تھیں. یہ امام حسین کی سگی بہن ہے، حضرت علی کی بیٹی ہے. ان کے دو بیٹے میدان کربلا میں اون و محمد شہید ہوئے. تو بتائیے اون و محمد کے باپ کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے عبداللہ بن جعفر. یہ زندہ تھے اور یہ بھی نہیں گئے تھے، یہ بھی مدینے میں ہی تھے. ذرا یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو نا یار. تو اب ان پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ اے تھے آگے چوپ کہندا تو تے نویں راہ دلا چھڑیا. میں کہا نویں تے نہیں، اصلی تے یہ نواں نہ رہی رہی، یہ اصلی راہ ہے. ایسے ہی صحابہ پر اعتراض کرتے ہو یار، خدا کا خوف کرو. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان امام حسین پر کتنی جان نچھاور کرتے تھے؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری مسجد میں بیٹھ کے درس قرآن دے رہے تھے. جویں آ تہاڈا منہ میرے حال ہے نا، صحابہ دا بھی انج حضرت جابر حال سی، تے میرا منہ باہر ہے، مینوں پتہ بھی کون آ رہا کون جا رہا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری درس قرآن دیتے ہوئے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگے اوئے تسی جنتی ویکھنا ہے. آپ نے گل کر دے اوئے جنتی ویکھنا ہے. انہاں کہا ہاں جی ویکھنا ہے. فرمایا اٹھ کے باہر ویکھو جڑا سجے پاسے بندہ جاندا پیا جنتی ہے. سارے دوڑ کے باہر گئے، ویکھیا تے امام حسین پہ جاندے سن. یہ تھا جذبہ صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ اور دوستان مکرم یہ کیسے ہو سکتا ہے امام حسین کسی کو کہیں اور یہ ساتھ نہ جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے. اصل پوائنٹ یہ ہے، لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو. امام حسین رضی اللہ عنہ، اب توجہ میری طرف رہے آپ حضرات کی. امام حسین جب مکہ سے چلنے لگے تو آپ کو پتہ امام حسین کا جس اونٹ پر آپ سوار تھے، اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ کئی سمجھنے ہیں تو نویں گل ہو گئی. بعض علماء نے لکھا ہے میدان کربلا میں گھوڑا تھا ہی نہیں، اونٹ ہی تھے. وہ بولو تو صحیح ہو مانتا. بعض علماء نے لکھا ہوتے گھوڑا ہے نہیں، سارے اونٹ سن. ایتھے سارے گھوڑے چڑھائی کرتے تھے. بعض علماء نے یہ لکھا ہے وہاں یہ تھا ہی نہیں، پھر بھی دبی پھر دے جے. میں صرف آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، آپ پڑھے لکھے اور سیانے بزرگ بیٹھے ہیں. بعض علماء نے لکھا بات ہے ہی اونٹ. اور اونٹ کو سامنے چل کے پتا کس نے روکا تھا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے، عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن عمر نے. انہوں نے آ کے راستہ روکا، اور راستہ روک کے پتا کیا کہا؟ کہنے لگے اے حسین آپ وہاں نہ جائیں، کوفہ میں. کہا کیوں؟ فرمایا وہ کوفی بے وفا ہیں، آپ کے باپ سے بھی بے وفائی کی، آپ کے بھائی حسن سے بھی کی. اے تسی نہ سدو، اے ایویں تواڈے نال محبت، اے حسین ساڈا ہے، حسین ساڈا ہے، حسین ساڈا ہے. اے جھوٹے جے. یہ دا مطلب جے کو بہت ہی نعرے لاوے اندروں فارغ ہی ہوندا جے. یہ دا مطلب ہے کہ منہ دے نعرے نہ لا، اندروں حسین دے نال ہو، پھر مزہ آئے گا. امام علی مقام نے ساری زندگی قرآن نہیں چھڑیا، کربلا دے نیزے تے چڑھ کے پڑھیا، نماز ایک نہیں چھڑی، عورتاں نو بے پردہ نہیں کیتا، صبر آپ نے کیتا، کسے نو پٹن نہیں دیتا. ایتھے ایک بندہ نماز بھی نہیں پڑھدا، قرآن بھی پڑھدا، پٹی بھی جاندا ہے، سارا کوئی کیتی جاندا ہے، تے حسین بھی ہوئی ہے. وہ کیڑے پاسے ہاں؟ زندہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، زندہ بندہ. خدا کا خوف کرو یار. امام علی مقام کا پیغام تو یہ ہے کہ وہاں نہ قرآن چھوڑا جائے. 10 محرم والے دن مسیح تے بہ کے قرآن پڑھیا کرو. کیوں؟ اے دسیا کرو اے حسین تسی کربلا دے وچ قرآن پڑھیا ہے، اسی تواڈے غلام، اسی مسیح تے بہ کے اج قرآن پڑھاں. 10 محرم نو کوئی نماز نہ چھٹے، ساریاں مسیح تے پڑھو. آکھو اے لجپال حسین تسی اوتھے نمازاں نہیں چھڑیاں، اسی ایتھے نہیں چھڑنیاں. تواڈیاں عورتاں پردہ کرن، کوئی پوچھے کیوں؟ انہوں آخ امام حسین نے پردہ پسند کیتا ہے. جے کسی اہل بیت دی عورت نے بے پردگی کیتی ہے تے گل کر، تے جے انہاں پردہ کیتا ہے تے اسی انہاں دے نوکراں، اسی بھی پردہ ہی کراں. کمال ہو گیا یار. اے تے ہوئی نا حسینیت. او بیٹھے ہو، اے کڑی حسینیت ہے کہ تھوڑا جہا حال حال پائی سائڈ تے وہ بندے دے پوت بنو یار. کوئی امام علی مقام دے راہ تے آ جاؤ یار.
امام عالی مقام کا راستہ، توجہ بٹ رہی ہے آپ کی، میری طرف دیکھیں آپ حضرات، امام عالی مقام کا راستہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے روکا، فرمایا آپ نہ جائیں، او جھوٹے جے ایویں نعرے لاؤندے جے، تواڈے نال ٹھڈوں کوئی نہیں جے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. جب یہ فرما دیا تو حضرت امام حسین نے پتہ کیا کہا تھا؟ فرمایا یار گل پتہ کی ہے، انہوں نے مینوں لکھے نے 150 خط. کتنے خط لکھے تھے؟ 150 خط لکھ چھڑے. 150 ٹھیک ہے کوئی ایسی گل نہیں. او صوفی بہ یار بہ 150 خط لکھے ہیں اور صدیا بھی مینوں ہیں. تو یار اگر میں نہ گیا تو ہو سکتا ہے وہ کہن قیامت والے دیہاڑے بھی اسی تو حسین نو سدیا سی تے آیا ہی کوئی نہیں، تو لہٰذا اسی جڑا یزید دے پیچھے لگے سی نا وہ اس وجہ تو کہ امام حسین نہیں سی آئے. تو یار پھر میرے کول کی جواب ہوئے گا؟ صحابہ کرام نے کیا حضور گل تہاڈی ٹھیک ہے پر نہ وہ بندے بے اعتبارے جے، پہلو نہ آپاں کوئی یقین دہانی کر لئیے. تو فرمایا کیسے کرنی چاہیے؟ کہندے نے ایک بندہ کلو. تو بندہ پتہ کون بھیجا تھا؟ حضرت مسلم بن عقیل. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت مسلم، یہ حضرت امام حسین کے چچا کے بیٹے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جب ان کو بھیجا گیا نا حضرت مسلم بن عقیل کو، یہ گئے پہلے دن 40,000 بندوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. بس تسی سدو خط لکھو جی حسین نو اسی تواڈے نال ہیں جی. انہوں نے خط لکھ دیا. ادھر سے ابن زیاد آ گیا، اس نے سب کو پکڑ کر کہا کہ میں قتل کر دوں گا ورنہ حسین کی بیعت توڑ دو. انہوں نے سارے توڑ چھڈی. ادھروں خط امام حسین تک پہنچ گیا. امام حسین دا قافلہ ٹر پیا. اج کل جی میں سوشل میڈیا ٹیلی فون یہ تو ہے کوئی نہیں سی، میڈیا ٹریک سست ہے سی، پتہ ہی نہیں سی لگتا. امام حسین چل پڑے تو پتہ نہیں بھی اگے ماحول خراب ہویا پیا ہے. جب وہاں گئے انہوں نے راستہ روکا اور یہ سارا سانحہ پیش آ گیا. اگر پتہ چل جاتا تو صحابہ کہتے ایتھے رکو انہاں نال اسی موک کے آؤنے. اصل یہ مسئلہ تھا. اچھا یہاں پر بھی ایک بڑی لطیف بات ہے اگر آپ سمجھیں. امام حسین بہت سیانے بندے تھے، بہت ہی سیانے تھے. آپ نے کسی صحابی کو نہیں بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کوفے کے کیا حالات ہیں. آپ نے رشتہ دار کو بھیجا ہے. اس میں بھی ایک حکمت تھی کہ اگر کوئی صحابی جاتا وہ حالات بتاتا اور خط لکھتا اور امام حسین جاتے شہید ہو جاتے. تو آج کل دیا کمینیاں نے بڑا روڑا پاؤنا سی دیکھیا یہ صحابیاں نے حسین نو مروا چھڑیا صدقے. امام حسین نے اپنے گھر دا بندہ بھیجیا اس واسطے بے بعد اس کو ماحول خراب بھی ہو جائے تو صحابہ تے تو کوئی گل نہ کر سکے. کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. آپ نے بالکل کوئی اور بندہ نہیں بھیجا، اپنے خاندان کا ہے. تے ہوں تو کوئی نہیں گل کردا کیونکہ پتہ نہ ہوں گل کریں گے تو پھنس جاواں گے. آپ سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. تو یہ تھے وہ مسائل جس کی وجہ سے یہ معرکہ کربلا پیش آ گیا. صحابہ کرام ادھر دیکھیں میری طرف، میرے چاند ادھر دیکھیں. صحابہ کرام علیہم رضوان، آپ اگر یہ سمجھے کہ انہوں نے کوئی قربانی نہیں دی اور نہیں ہو پتر تینوں کسے دسیا ہی کوئی نہیں. ادھر دیکھیں میری طرف. 9 محرم کی رات عصر کے بعد یزید نے اس کے جو حواری تھے وہاں پر عمرو بن سعد، ابن زیاد بد نہاد، شمر ذی الجوشن، خولی، ان سب کو کہہ دیا. حکم تھا کہ امام علی مقام سے جنگ کرو. امام علی مقام نے کہا جنگ کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی سن لیجئے، فرنٹ سیٹوں والے دھیان رکھیں گے. کیوں جنگ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی 2 باتیں، یا یزید کی بیعت کرو یا ہم تمہیں قتل کر دیں گے. امام حسین نے فرمایا نہیں اینج نہیں. تو میں نے اپنے 2 باتیں سامنے رکھی، یا بیعت یا قتل. میری بھی سنو. کہا کیا ہے؟ فرمایا میری 3 شرطیں ہیں. یا تو مجھے یزید کے پاس لے کے جاؤ، میں فیس ٹو فیس بات کروں گا. میں جانا تو یزید جانے، میں ادھر گل کروں گا، سیدھا بانا ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ویکھی جائے کہ کی ہونا ہے. دوسری شرط فرمایا کہ سدیا بھی تو تسی مینوں ایک خط لکھ کے تے ہن تسی سارے او دے نال کھلوتے، تانوں شرم نہیں آؤندی؟ سدیا بھی تو تسی ہیں، ہن او دے پیچھے چل گئے ہو. تم نے مجھے مدینے سے بلایا؟ کہا بالکل. تو فرمایا مینوں مدینے جا لین دیو پھر گلاں کران گے. یہ دوسری شرط. پہلی یزید کے پاس جانے دو، دوسری مدینے جانے دو، اور تیسری فرمایا نہ میں یزید کے پاس جاتا ہوں نہ مدینے جاتا ہوں، جہاں تک یزید کی حکومت ہے وہ ملک چھوڑ کر میں کسی اور ملک میں چلا جاتا ہوں. اے یزید جانے تے دا کام جانے، میں
ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬੈਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ तीन बातें ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਯਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਜ਼ੀਦ ਕੋ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। आपने 3 बात उन्होंने कहा नहीं या यजीद की बैत या कत्ल। इमाम हुसैन ने की फरमाया, गौर दे नाल सुनिया जे, फरमाया बैत तो मैं ओदी इंज करनी नहीं, रह गई कत्ल दी गल। एवें चवड़ा मारी जांदे हो, मैं को डरदा पिया, मैं अली दा पुत्तर हां यार, मैं को डरन वाला बंदा, मैं ते अली दा पुत्तर हां यार। कमा असी को पहली बारी तलवारां वेखणियां ने। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। आपने जब ये जुमला बोला 9 मुहर्रम की रात, मोबाइलों से निकलेंगे थोड़ा सा, 9 मुहर्रम की रात आ गया पैगामनामा, उधर से तबले जंग बज गया। इमाम हुसैन ने फरमाया इन्होंने पूछो की रौला है, और कहते बाहर निकलो असी जंग करनी है तुहाडे नाल। वो फरमाया जंग मैं जंग वास्ते आया ही नहीं। आ गई ना गल, मैं जंग वास्ते आया ही, आपने फरमा दिया। और कहने लगे नहीं असी करनी। इमाम हुसैन ने फरमाया आज रात की मोहलत दे दो, सुबह करेंगे। उन्होंने आख्या चलो तुहानू शाम की मोहलत दिने आ तो सवेरे सही। उन्होंने ये सी भी रात हुण असी हमला किया, चढ़ाई की, प्रैशर पाया है तो शायद इमाम हुसैन राती मन जाणगे, नीवां दा लै जाणगे, ए रात दा गल इंज आपां मना लेना। पर उन्हें क्या पता था ये तो ज़हरा का लाल है, ये तो हज़रत अली का बेटा है, ये तो इरादे पुख्ते करके आए हैं। अब हुआ क्या, रात के वक्त ना इमाम हुसैन पुत्र निकला मोबाइल चो, मेरा चन्न है, हलो ना कर यार ये बिच पा, मेरी तवज्जो बढ़ती पई है, मैनू सारी समझ आउंदी है। इमाम आली मुकाम ने ईशा की नमाज पढ़ाई, इधर देखेंगे मेरी तरफ, इमाम आली मुकाम ने ईशा की नमाज पढ़ाई, इधर देखना मेरी तरफ। नेजा सामने सी तो इंज ना टेक ला के बह गया, बैठिया बैठिया अख लगी तो लग नाने दे नाल गई। हुजूर ने जलवागरी फरमाई। आका करीम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लेके आए ना तो फरमाया हुसैन परेशान नहीं होना, सुबह खूनी दिन तुलू होगा, खूनी, लेकिन तुमने सब्र करना है, रोज़ा रख लई, अफतारी फिर साडे नाल करनी। समझ आ रही है। इमाम अली मुकाम ने फरमाया नाना जान बस तुसी दुआ कर छड्डो, ये जे जुल्म दी अखीर करनगे तो आपां सबर वाली भी अखीर ही कर छड्डांगे। समझ आ रही है। अच्छा यहां तक ये बात आपको पता चल गया कि सुबह ये काम होगा। आपने फरमाया सारे मर्द एक पास इकट्ठे करो जी, तुहानू पता 82 बंदे टोटल सन, मर्द एक पास। आपने ना दीवा बालिया, दीवा, ऐ सियाने बंदे तवज्जो फरमाया जे, जेड़े बंदे लजपाल होंदे ना, लजपाल वो किसी नू जलील नहीं होण दिंदे, बेइज्जत नहीं होण दिंदे, शर्मिंदा नहीं जी होण दिंदे। आपने चिराग बालिया, चिराग बाल के आपने आख्या जो जाना चाहे चला जाए, मैं राजी हूं, तुम मेरी मोहब्बत में आए हो, मैं राजी हूं, और मैं जंग के लिए नहीं आया ना, मैं अब भी जंग करने के लिए तैयार हूं। ये मेरे खून के प्यासे हैं, तुमने जाना है चले जाओ, तुम्हें ये कुछ नहीं कहेंगे, मेरे खून के प्यासे हैं, मैं जाना था ए जाना यार, मेरी वजह तो तुझे इतना मारे, जाओ जाओ यार। आपने ये बात करके ना चिराग बुझा दिया, इसलिए कि कोई यहां से जाए तो शर्मिंदगी महसूस ना करे। हाय 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 हाय, ये है लजपाली। आपने जब ये अमल फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे, दूसरी मर्तबा जब चिराग जलाया ना तो जितने दीवाने थे हुसैन के सभी के सभी अपनी जगहों पे बैठे हुए थे, एक बंदा भी उठ के नहीं गया। आपने दोबारा फिर चिराग जलाया, फिर यही तकरीर की, फिर बुझाया, फिर जलाया, फिर बुझाया, 4 मरतबा किया ना। जदों 5वीं वारी करन लगे ना तो हुजूर दे जेड़े 12 सहाबी सन, उन्हां दे विचों एक सहाबी जिन्हां दा नाम हबीब इब्न मुजाहिर, बादा मुस्लिम बिन औसजा लिखिया है, ये उठ के खड़े हो गए। 82 साल इन्हां दी उम्र सी। कितने साल? उठ के खड़ा हो गया, ए नबी पाक दा सोहना सहाबी। ते पता इमाम हुसैन नू की आख्या सी, मैं नहीं तुहानू आखना बामणी आले वाले बोलो ते भावें ना बोलो, गल नू परखिया जे, बोलण वाली होवे तो बोल छड़िया जे। आपने फरमाया ए हुसैन, फजर दा सवेर दा सूरज चढ़ जाए ते तुसी सानू ये कहंदे रहो चले जाओ चले जाओ चले जाओ, रब्बे काबा दी कसम है हुसैन तैनू छड़ के कदी भी नहीं जावांगे, नहीं जावांगे। अल्लाहु अकबर, फरमाया नहीं जावांगे छड़ के।
اے جے صحابیاں دا جذبہ میدان کربلا دے اندر. ہوں اگلی گل تے آ جویں بولے ہو اس تو بھی تکڑے ہو کے بولنا جے چس آئے گی. امام حسین دا نا پھر تانوں پتہ ہے جنت دا بادشاہ سی. کیوں بادشاہ ہو؟ جنت دے بادشاہ سن. پھر کیا کیتا آپ نے نا رات دے ٹائم تے دریا رحمت جوش چایا. آپ نے فرمایا ارفعوا رؤوسکم وانظروا الی الجنہ وانظروا الی مواضعکم فی الجنہ. آپ نے فرمایا جے تسی مینوں چھڑ کے نہیں نہ جانا تے اساں بھی لجپال ہونے ہاں. فرمایا اپنا سیر چوک کے اتے ویکھو نا. انہاں کہ حضور اتے کی ویکھنا ہے؟ فرمایا او جنت کھلوتی جے تے اپنے اپنے محل ویکھ لو. میں سارے نوں بخائی جا کتھے بیٹھے کنے بجے بانگ دا ٹائم ہوندا بھائی؟ 40 منٹ. بات ٹھیک ہے. آخری بات میں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کو امام حسین دے ذکر 2-4 منٹ پہنچا جاؤ گے؟ نہیں جی کئیاں نو میرے خیال نہیں تا پہنے باس کا. بولو تو صحیح نا. گرامی قدر حضرات یہ ہے حضرت امام حسین اور کربلا کے اندر یہ ہے صحابہ کرام کا جذبہ. اور ادھر دیکھنا میری طرف. آپ کو پتا ہے جس دن جنگ دوسرے دن جنگ شروع ہوئی نا جب توجہ میری طرف رہے آپ حضرات کی. جب جنگ شروع ہوئی تو نبی پاک کے یہ جو صحابی تھے پتہ کس جذبے سے لڑے تھے؟ یہی حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین کے پاس آئے کہنے لگے حسین آپ مسافر ہیں جمعہ تے آپ پڑھ نہیں سکتے 10 محرم جمعہ دا دن سی. فرمایا جمعہ تے آپ پڑھ نہیں سکتے مسافر تے جمعہ واجب نہیں جے ہوندا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کہنے لگے حضور آپ پڑھنی تے زور ہی ہے تے آپ نماز نہ پڑھ لئیے. امام حسین پورے کربلا چ نہیں روئے ایتھے آ کے رو پے. کہنے لگے اوئے میرے نانے دے سونے صحابی اللہ تینوں خوش رکھے اینے اوکھے موقع تے بھی نماز نو یاد رکھے آئی اللہ تینوں ایتھے بھی رحمت دے تے اگلے جان بھی رحمت عطا. اچھا آپ نے فرمایا امام حسین دی اکھا چوں آنسو آ گئے نماز دی وجہ تو. آج اسی بیماریاں تو رونے ہیں نماز چھوڑ جاتا سی کوئی نہیں روندے. آپ نے فرمایا جا یار انہوں آگ تھوڑی دیر جنگ بند کرو سانو نماز پڑھن دیو. ادھر ویکھیا جے اے جذبہ جے صحابیاں دا کربلا دے وچ. حضرت حبیب ابن مظاہر نے جا کے کہا او یزیدی او بدبختو اب بند کرو تلواراں تھوڑی دیر تھلے کرو تیر شیر اپنا. کہا کیوں معافی منگنی ہے؟ فرمایا جا چبڑو معافی منگنی ہوندے تے انہیں بندے مروانے سی. چل پرے معافی موفی دا منڈا کھلوندا نہیں تو کی کرنا ہے. انہیں آگے سی نماز پڑھنی ہے. سامنے تو ایک بندہ بولیا یزیدی لشکر دے وچوں کہندا ہے لا تقبل الصلاۃ. انہیں کہا تہاڈی نمازاں نو تو قبول کوئی نہیں کیتا جانا. اللہ اکبر. جدوں نے اے آکھیا نا اے آکھیا تے اے صحابی رسول پھر جلال چاہ گئے. پتہ کی کہندے یا خمار. آپ نے فرمایا او شرابی کتیا اگر ساڈی قبول نہیں ہونی تے پھر جہان دے وچ ہونی کہ دیے تسانوں بھی پتا سنا. تو کی سمجھنا بھی ساڈی نماز نہیں قبول ہونی؟ جدھر حسین ہے نماز قبول ہی ان کی. آپ نے یہ بات کر دی ان کے سامنے. بجائے اے دیکھے نماز پڑھیں لڑائی شروع ہو گئی. اے حبیب ابن مظاہر 82 سالاں دے بابا جی حضور دے صحابی ایڈی طاقت دے نال لڑے ایڈی جان دے نال لڑے. آپ نے 65 یزیدی قتل کر چھڑے اکو سٹ دے وچ ہی. 65 یزیدیاں دا راہ لے گئے. ہونا کہ اوے بابے دا اے حال ہے تے جوانہ دا حال کی ہونا ہے. انہوں نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو شہید کر ڈالا. لیکن امام حسین نے فرمایا بات اسی کی پہ عمل ہوگا ہم نے پہلے نماز پڑھنی ہے. گرامی قدر حضرات آپ نے نماز پڑھی اور پھر جنگ شروع ہوئی. لیکن جب آخری موقع آیا امام علی مقام پھر زمین پہ بیٹھ گئے اور سر سجدے میں رکھ دیا. سمجھ آئیے آپ حضرات کو. اور بعض علماء فرماتے ہیں وہ آخری جو سجدہ تھا یہ سجدہ نماز نہیں تھا یہ سجدہ شکر تھا. سمجھ آ رہی ہے میرے ربا سونیا میں ایتھے بھی راضی ہاں. یہ حضرت امام. اور یہ میں صرف بتا رہا ہوں کہ کربلا کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان ان کا کردار کیا تھا. بعض لوگ کبھی اس پر بات ہی نہیں کرتے. ہو خدا دا خوف کرو یار
حضور کے صحابی کربلا میں تھے، اور یہ میں بتا رہا ہوں جب امام نے اعلان نہیں کیا، اعلان کر دیتے تو وہاں دیکھتے ہجوم کیسا تھا۔ اور ادھر دیکھیں آخری بات سناؤں آپ کو، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب شہید ہو گئے اور یہ خبر جب مکے اور مدینے میں پہنچی، آپ کو پتہ ہے مکے اور مدینے میں کیا ہوا تھا؟ کوئی نہیں تو دسے گا۔ مکے اور مدینے کے سب لوگوں نے یزید کے خلاف اعلان کر دیا تھا کہ یزید ان تکڑا ہو جا، تیری خیر کوئی نہیں۔ یہ صحابہ ہی تو تھے، تم کہتے ہو صحابہ نے کیا کچھ نہیں، صحابہ نے یہ کیا۔ اس نے پھر کیا کیا؟ مدینے پر حملہ کیا، مکے پر حملہ کیا۔ یہ کیوں کیا تھا؟ یہ صحابہ اکرام نے یزید کو ٹھوکر مار دی تھی اس وجہ سے، اور پھر آپ کو پتہ ہے مکے شہر کو آگ لگا دی تھی اور خانہ کعبہ کے خلاف جل گئے تھے۔ پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ نبی پاک کی مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز نہ ہو سکی تھی، اندر اس نے گھوڑے بندوائے تھے بے غیرت نے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ صرف آل رسول کا دشمن نہیں تھا، وہ نبی کے صحابہ کا بھی دشمن تھا۔ تم یہ کہتے ہو کہ صحابہ ساتھ رہے، تو انو آکھیا کہ نہیں یار، تو اصل یہ واقعات بھی بیان کیے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ اس مشن میں حضور کی اہل بیت بھی ساتھ تھی اور حضور کے صحابہ بھی ساتھ۔ اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ دوستان مکرم، یہ سارا مسئلہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کے متعلق ہے۔ امام حسین چاہتے تھے حکمران وہ بنے جو قرآن کا بھی ماہر ہو، شریعت پر بھی عمل کرے، اور اس کا ایک ایک اصول ہمارے نانا جان کے بتائے ہوئے دین کے مطابق ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم اس کی بیعت کر سکتے۔ اس کا مطلب سادہ بتا دوں، آپ نے فرمایا گندے حکمران کو ہم ووٹ نہیں دے سکتے، سادہ ترجمہ بن دے جے پورے کربلا دا، گندے حکمران کو ہم ووٹ اللہ اللہ تے جے تو سمجھ آ گئی ہے تو پھر عمل کر لیا جائے۔ لیکن ہن کریے کہ اسی ساری زندگی نبی دے نام دے انگوٹھے چوم لینے ہاں پر نبی دے نام تے لاؤندے نہیں، آ قصور جے ساڈا۔ دوستان مکرم، جو بندہ نظام مصطفیٰ کے لیے آئے ضرور اس کی بات کو سنا کریں، خود بھی نمازی بنیں، تلاوت قرآن بھی کریں، عورتوں کو پردہ کروائیں، نبی پاک کی اہل بیت کے بھی عاشق بنیں، صحابہ کے بھی عاشق بنیں، امام علی مقام امام حسین کے مشن کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کی آج کی حاضری کو اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ ابھی آپ کے یہاں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق محفل آگے چلے گی، اور میں نے استاد صاحب کی بلا کی روڑی چپ کرنا، پھر علامہ استاد تنویر صاحب کی بلا آپ کی خدمت میں چل کے بھی میں نے حاضری پیش کرنی ہے، نماز بھی ادھر ہی پڑھوں گا اور حاضری بھی ادھر ہی، آپ نے صرف میرا راستہ چھوڑ دینا ہے تاکہ میں چلا جاؤں۔ بہت شکریہ، اللہ نے چاہا تو پھر کبھی آپ کی